السلام علیکم دوستو آج ہم آپ سے ایک ایسے صحابی رسول کا ذکر کریں گے جو دعائے رسول بھی ہیں، جن کا شمار خلیفہ راشدین میں سے ہوتا ہے، جن سے کفار کی روح کانپتی تھی، جن کی قدموں کی آہٹ سن کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، جنہوں نے بیت المال کا شعبہ قائم کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے کثیر تنخواہوں میں متعین کی، پولیس کا ادارہ قائم کیا، جیل کا نظام قائم کیا، جلا وطنی کی سزا متعارف کروائی، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں، کافر اور دشمن جن کی ہیبت سے کانپ جاتے تھے، جس نے صحرا اور سمندر پر حکمرانی کر کے دکھائی، جس کے حکم پر لرزتی زمین ٹھہر گئی، سوکھا دریا جس کے خط سے جاری ہوا، جس کی چادر سے دہکتی آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کا واسطہ دے کر مجاہدین نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے، جو ممبر رسول پر بیٹھا میلوں دور کے حالات دیکھ لے، جو مراد نبی، داماد علی، شہید ممبر و محراب، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم، امام عادل، فاروق اعظم، سابق اولین، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین، محدث قرآن، فاتح روم و ایران، جن کے عدل و انصاف، فلاحی ریاست کے تصور اور قوانین آج بھی پوری دنیا میں عمر لاس کے نام سے متعارف اور نافذ ہیں۔ جی ہاں دوستو، عمر بن خطاب۔ دوستو، اسلام آج دنیا کا واحد سچا مذہب ہے جو دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آج روئے ارض میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ ان سب کی کاوشوں کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم کردار ہے۔ مکہ شہر میں کئی سو سالوں سے ایک ہی قبیلہ آباد تھا جس کا نام قریش تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قریش قبیلہ مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو گیا۔ قریش کے 3 قبیلے ایسے تھے جو بہت طاقتور تھے، جن میں سر فہرست بنو ہاشم قبیلہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا، جن کے پاس مذہبی طاقت تھی، جن کے لیڈر عبد المطلب تھے، ان کے بعد ابو طالب۔ قریش کا دوسرا طاقتور قبیلہ بنو امیہ کے نام سے مشہور تھا، جن کی طاقت ان کا پیسہ تھا۔ یہ بہت مالدار قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا حکمران ابو سفیان تھا، اور قریش کا تیسرا بڑا قبیلہ بنو مخزوم کے نام سے مشہور تھا۔ یہ لوگ جنگجو تھے، بھاری مقدار میں اسلحہ ان کے پاس تھا۔ مکہ میں ہر جنگ میں بنو مخزوم قبیلہ سب سے آگے ہوتا۔ بنو مخزوم کا حکمران، جس کا نام ابو جہل تھا، اس قبیلے میں لوگ بہت غصے والے تھے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جس قبیلے سے تھا اس کا نام بنو عادی تھا، جس کا حکمران تھا خطاب، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ حضرت عمر کی شخصیت ایسی تھی کہ کسی قبیلے میں اگر کوئی لڑائی ہوتی تو حضرت عمر اس کو اچھے انداز میں حل کرتے، اور دوسرے قبیلے والے بھی ان کی بات کو سنتے اور سمجھتے۔ لیکن حضرت عمر کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا کہ وہ بہت غصے والے تھے، چونکہ حضرت عمر کی والدہ کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ حضرت عمر کا ان کی شخصیت کا یہ پہلو ان کی والدہ حتمہ بنت ہشام سے ملا تھا، جو حضرت عمر بات بات پر تلوار نکالتے اور گردنیں اتارنے پر تیار ہو جاتے۔ اسلام لانے سے قبل حضرت عمر مسلمانوں کے مقابلے میں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں ممتاز تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اس وقت حضرت عمر مشرکین میں سے تھے، اور ان کی عمر 27 برس تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک روز کفار نے ایک مشورہ کمیٹی قائم کی۔ اس میں اعلان کیا کہ کوئی محمد کو قتل کر دے۔ تب وہی 27 برس کا لڑکا جس کا نام عمر بن خطاب تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا، معاذ اللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں راستے میں ایک شخص جس کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، جس کا نام سعد بن ابی وقاص تھا، اور بعض تاریخ لکھنے والوں نے ان کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ کا نام بھی لکھا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہنے لگے کہ میں محمد کے قتل کی فکر میں ہوں معاذ اللہ، اور ان کے قتل کے ارادے سے نکلا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد المناف بدلے میں تم کو قتل کر دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر عمر بگڑ گئے اور کہنے لگے لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا، آج تجھ کو ہی پہلے قتل کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار میان سے باہر نکالی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اپنی تلوار بھی میان سے باہر نکال لی اور کہا کہ جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر مسلمانوں سے بہت سختی سے پیش آتے۔ جب انہوں نے سعد بن ابی وقاص کی یہ بات سنی تو سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ سنی تو حضرت خباب کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ عمر جب بہن کے گھر داخل ہوئے تو پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کیسی تھی؟ تو ان کے بہنوئی نے جواب دیا کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تو عمر کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو ان کے بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق پر ہو تو کیا کریں؟ یہ سننا ہی تھا کہ اپنے بہنوئی کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور ان کو خوب مارا۔ بہن نے چھڑوانے کی کوشش کی تو بہن کو بھی خوب مارا۔ آخر وہ بھی عمر کی ہی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر تو ہم کو اس وجہ سے مار رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ اتنے میں عمر کی نظر ایک قرآن کے صفحے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور عمر کا غصہ اور جوش مار پیٹ کر کے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ تو کہنے لگے اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر نے ہر چند اصرار کیا مگر بہن نے عمر کو بے وضو اور غسل کے بغیر قرآن کے اوراق کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ آخر عمر وضو کر کے آئے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، اور جب وہ اس آیت پر پہنچی جس کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ عمر نے یہ تلاوت سنی تو کہا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ عمر کی یہ کیفیت اللہ کے حکم سے بدل چکی تھی، اور وہ اپنی بہن اور بہنوئی کو مار پیٹ کر کے شرمندہ ہونے لگے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے باہر آ گئے اور کہنے لگے عمر تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل میں سے جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر کے قلب پر رکت طاری ہو گئی اور حضرت خباب سے کہنے لگے کہ مجھے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ نبی کریم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے تو صحابہ نے حضرت عمر کو دار ارقم کی طرف آتے دیکھا تو حضور تک یہ اطلاع پہنچائی۔ حضور کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، جب انہوں نے سنا تو فرمایا کہ عمر کو آنے دو، اگر وہ یہاں بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، اور اگر وہ برے ارادے سے آیا ہے تو ادھر ہی اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت عمر دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کا دامن پکڑ کر فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ
میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ نے بھی جواب میں نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 مردوں اور عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، جن کے جوش و ایمان سے آج 1400 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے۔ دوستو، یہ حضرت عمر کا ایمان افروز واقعہ، وہ عمر جو مشرکین میں سے تھے، ایمان لانے کے بعد جن کا عشرہ مبشرہ میں شمار ہو گیا۔ اللہ پاک پاکستان اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بھی عمر جیسی بصیرت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔